السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ٹی ای لارنس، جسے عرف عام میں لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ صرف ایک اکیلا جاسوس تھا جس نے سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم ترین سلطنت کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ جاسوس کون تھا، کہاں پیدا ہوا، اس نے ٹریننگ کہاں لی، اور اس نے کون سے عرب لیڈرز کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ یوٹیوب والوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی ویڈیو کو 100 لائکس مل جائیں تو اس ویڈیو کا لائک کا بٹن نیلا ہو جاتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دیکھیں کہ 100 لائکس ہونے کے بعد لائک کا بٹن نیلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں لارنس آف عربیہ کے حوالے سے۔ یہ ایک برطانوی فوجی افیسر کا نام ہے اور تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے حوالے سے اسے یاد رکھا جائے گا۔ ٹی ای لارنس نے عربوں کی عظیم ترین بغاوت میں حصہ لیا اور اس کے بعد اس نے ایک کتاب بھی لکھی۔ اس کتاب میں اس نے اپنی یادداشتیں رقم کی ہیں۔ ٹی ای لارنس اگست 1888 میں پیدا ہوا اور برطانوی فوج میں شمولیت کے بعد اس نے عربوں کے معاملات میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے فوراً بعد اسے مصر بھیج دیا گیا اور 1916 میں اسے ایک مشن پر عرب بھیجا گیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی بغاوت میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے برطانوی آفیسرز بھی شامل تھے۔ وہ امیر فیصل کے بہت قریب ہو گیا جو عربوں کی بغاوت کا قائد تھا۔ امیر فیصل کے ہمراہ اس نے عثمانی فوجوں کے خلاف کئی فوجی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ان فوجی سرگرمیوں کے نتیجے میں اکتوبر 1918 میں دمشق شام کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا گیا اور پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد لارنس دفتر خارجہ سے وابستہ ہو گیا۔ وہ برطانوی حکومت اور امیر فیصل کے ساتھ کام کرنے لگا۔ 1922 میں وہ سماجی زندگی سے الگ تھلگ ہو گیا اور اس کے علاوہ رائل ایئر فورس سے وابستہ رہا۔ اس نے بہت سی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کیا اور 1907 سے لے کر 1910 تک لارنس نے آکسفورڈ کالج میں تاریخ پڑھی۔ 1909 کے موسم گرما میں وہ شام کے علاقوں میں پھرتا رہا اور اس کا مقصد کیا تھا پھرنے کا کہ صلیبی جنگوں کے دوران تعمیر کیے گئے جو قلعے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کا شوق تھا۔ اسے نوادرات اور قدیم یادگاریں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اپنے اسکول کے ایک دوست کے ہمراہ اس علاقے کے ہر گاؤں کے چرچ میں گیا اور وہاں کی قدیم اشیاء اور یادگاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ 1910 میں ٹی ای لارنس کو برطانوی عجائب گھر کی طرف سے ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیا گیا اور دسمبر 1910 میں وہ بیروت یعنی لبنان چلا گیا اور یہاں پہنچنے کے فوراً بعد وہ جبیل روانہ ہوا جہاں اس نے عربی پڑھی۔ جنوری 1914 میں ایک دوسرے فوجی افسر کے ساتھ لارنس کو برطانوی فوج نے ایک عرب صحرا کا سروے کرنے کے لیے منتخب کیا اور انہوں نے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا۔ یہ صحرا فوجی لحاظ سے بہت اہم تھا کیونکہ جنگ کی صورت میں مصر پر حملہ کرنے والی کسی بھی عثمانی فوج کو اس ریگستان کو عبور کرنا تھا۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد لارنس دسمبر 1914 میں عرب بیورو میں کام کرنے کے لیے مصر پہنچا اور اس بیورو کے چیف نے مصری ہائی کمیشن کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ 1915 جب پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اس دوران صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے وہ علاقے جہاں پر عربی بولی جاتی تھی وہاں پر عرب قوم پرستی کی تحریک پورے زور کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی اور اس تحریک میں خاص طور پہ وہ والے عرب لوگ شامل تھے جو عثمانی فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ امیر مکہ شریف حسین سے مسلسل رابطے میں تھے اور شریف حسین برطانیہ سے اس بات پر مذاکرات کر رہے تھے کہ وہ عثمانیوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کی نہ صرف حمایت کرے بلکہ اس بغاوت کی قیادت بھی کرے۔ بدلے میں وہ برطانیہ سے اس امر کی ضمانت چاہتے تھے
کہ وہ حجاز، شام اور میسوپوٹیمیا پر مشتمل ایک آزاد عرب ریاست کے قیام کو یقینی بنائے۔ ایسی بغاوت برطانیہ کے لیے عثمانیوں کے خلاف جنگ میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی تھی، لیکن فرانسیسی سفیر کی طرف سے مسلسل مزاحمت کی جا رہی تھی، جن کا اصرار تھا کہ شام کا مستقبل ہے فرانس کی کالونی بننا، نہ کہ ایک آزاد عرب ریاست بننا۔ عرب بیورو میں لارنس نے نقشوں کی تیاری کی نگرانی کی اور برطانوی جرنیلوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک بلیٹن جاری کرتا رہا۔ وہ قیدیوں کے انٹرویو بھی کرتا تھا اور وہ مسلسل ایک آزاد شام کی ریاست کے لیے وکالت کرتا رہا۔ اکتوبر 1915 میں صورتحال بحران کی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ شریف حسین نے برطانیہ سے فوری طور پر یہ وعدہ کرنے کا مطالبہ کر دیا، بلکہ ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر اس وعدے کی پاسداری نہ کی گئی تو وہ عثمانیوں کے ساتھ مل جائے گا۔ اس لیے برطانیہ کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، لہٰذا مجبوراً برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ عربوں کی سلطنت کے خلاف بغاوت میں لارنس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسے برطانوی حکومت نے جس مشن پر بھی بھیجا، وہاں اس نے مشن پہ اس کے ٹارگٹ سے بڑھ کر کامیابیاں سمیٹیں۔ وہ ایک باکمال جاسوس تھا جو عربوں کا ہمدرد بن کر ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اپنی ذہانت اور مہارت کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے میں اس نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، معلوماتی لگے، تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔